हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अभी मरी के अंदर जो सानहा पेश आया, बर्फ़बारी के अंदर बहुत से ख़ानदान किस तरह मौत की आगोश में चले गए और पूरी दुनिया ने ये ख़बर सुनी भी और अपनी आंखों से वाक़या देखा भी। ये जो सानहात होते हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए एक मैसेज भी होता है। अब ये लोग जो यहाँ से मरी की तरफ चले, अब ये सियाचिन के अंदर नहीं फंसे थे। ये कोई ऐसा नहीं था कि ग्लेशियर के अंदर फंस गए और वहाँ से इन लोगों को जो है निकाला नहीं गया और इसमें जो है हर बंदा अपने आप को ये समझे कि हम पहुँच नहीं सके। लेकिन ये वाक़या पेश आया इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, और मरी के वो रोड हैं जो बिल्कुल आबाद हैं, जहाँ पे दुकानें भी मौजूद हैं, जहाँ पे होटल्स भी मौजूद हैं, आबादी भी मौजूद है। अब आप देखिए मोटरवे से ऊपर चढ़ें, गुलडन्ना कितना दूर है और ये झिका गली कितनी दूर है, फिर आगे बाड़ियाँ से नीचे उतरें, अब ये नथिया गली की तरफ, तो ये कितना आबाद इलाका है और एबटाबाद से भी और इस्लामाबाद से भी कितना करीब है। और इसमें सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हाकिम वक़्त, जो हुकूमत होती है, जो इदारे होते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है। कुरान हकीम के अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का हमें वाक़या मिलता है कि उन पर अल्लाह का अज़ाब आया और उसकी वजह ये बयान फरमाई कि कुरान हकीम जो एक पूरी सूरत भी उस पर नाजिल फरमाई, तत्फ़ीफ़ फरमाया और फिर वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, मुतफ़्फ़िफ़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस लाई कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि जो कौम शुएब पे अल्लाह का अज़ाब आया कि नाप तोल में कमी करते थे, तो नाप तोल में कमी से मुराद ये नहीं है जो हमारे आज मुआशरे के अंदर लोगों को आगाही है कि नाप तोल में ताजिर लोग की कमी करते हैं, या दूध वाला ही कमी करता है, या सब्ज़ी वाला ही कमी करता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अज़ाब तो औरतों पे भी आया, बच्चों पे भी आया, मर्दों पे भी आया, हर कभी काम जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता था उस पे अज़ाब आया। तो वो अज़ाब जो है क्यों सब पे आया, खाली ताजरों पे नहीं आया? उसकी वजह यह है, हज़रत उमर ने फरमाया कि वो लोग, कमी से मुराद यह है, मुतफ़्फ़िफ़ीन कहा जाता है, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था, जो हर काम में डंडी मार रहा था। एक आदमी नौकरी कर रहा है, वो उसमें डंडी मार रहा था। एक आदमी जो है तिजारत कर रहा है, उसमें डंडी मार रहा था। एक बंदा 9 बजे से 4 बजे ड्यूटी है, वो 2 बजे ही गायब हो रहा है। इस तरह के मामलात में जब सारों ने अपनी अपनी खयानत करनी शुरू की, अल्लाह ने इज्तिमाई तौर पे उनको अजाब का शिकार किया। अब हम तो समझते हैं नहीं उन्होंने तो खाली तिजारत में कमी की, ऐसा नहीं है। बाप की जो जिम्मेदारी है, बेटी की जो जिम्मेदारी है, माँ की जो जिम्मेदारी है, जो ख़ानदान के सरबराह की, जो MNA की, MPA की, वज़ीर आज़म की, जो सदर की, अब जब सारों की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह का इज्तिमाई अजाब उन पर आया। अब यहाँ ये चीज़ देखनी चाहिए कि अब ये जब भी आप सफ़र करें, चूँकि जब इंसान सफ़र करता है, सियाहत के लिए निकलता है, अपने बच्चों को साथ लेता है, इंजॉय करता है, और इस्लाम ने मना नहीं किया सियाहत से, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने जो है इस चीज़ की तरगीब भी दी। और कुरान हकीम के अंदर है अवलम यसीरू फिल अर्ज़। अब एक है इंसान लाउल आपकी नीयत से निकले, एक है कि चलो इस्लाम की सियाहत के मैं इससे अल्लाह की कुदरत को देखूँगा। लेकिन अब ये चला गया बंदा, अब ये चला गया, अब ये वहाँ पे जैसे बर्फ़बारी थी, अब वहाँ फंस गया। अब पहली बात ये, सांस की घुटन से ये लोग फौत हुए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दरवाजे बंद कर दिए, शीशे बंद कर दिए, हीटर चला दिए। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की वैसे भी बर्फ़बारी में कमी होती है, तो वो सांस घुटने से इंसान सबकी अक्सर, और फिर वो मदद के लिए पुकारते रहे। किस जगह? सियाचिन के ग्लेशियर में नहीं, वो बाकायदा कॉल्स करते रहे, उनकी सारी रिकॉर्डिंग मीडिया दिखा रहा है, और वहाँ लोग इसको, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ एक बड़ी पकड़ का बायस है इस मुल्क वालों के लिए, और कुर्ब वहाँ जितने हम करीब लोग हैं उसकी वजह यह है, हम उस उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का जिक्र करते हैं, और जिन्होंने एक आदमी को जब खाने पे बैठे हुए देखा और उस आदमी के जो है चादर में से यूं उसने अपने हाथों को छुपाकर, सर्दी की वजह से यूं चादर ओढ़ी हुई थी और खाना उल्टे हाथ से खा रहा था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास चले गए और उसके पास जाकर कहा, भाई तुझे नहीं पता हमारे नबी ने दाएं हाथ से खाने का हुक्म दिया है और तू बाएं हाथ से खा रहा है?
تو اس آدمی نے ایک دم چادر ہٹائی یوں ہاتھ سے، تو اس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا، اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے کہا عمر آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، لیکن میں الٹے ہاتھ سے اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں غزوہ موتا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے لشکر کا علم بردار تھا، میں نے پرچم اٹھایا ہوا تھا، میرا ہاتھ کافروں نے کاٹ دیا تو میں نے پرچم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، تو یہ ہاتھ تو شہید ہوا ہے غزوہ موتا میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زار قطار رونے لگے اور آپ کی ہچکی بن گئی۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے اور وہ شخص بھی پریشان ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اب مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اس کے سامنے یوں ہاتھ کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے مجھے معاف کر دے، تو ہمارے نبی کا صحابی ہے اور تو نے جہاد کیا ہے حضور علیہ السلام کی قرب میں اور آپ کی جماعتوں میں، اور تیرا ہاتھ غزوہ موتا میں شہید ہو گیا اور آج تو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا؟ اگر میرے نبی نے پوچھ لیا کہ میرا صحابی زندہ تھا، اس کا ہاتھ نہیں تھا دایاں، اور وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، غسل کیسے کرتا ہوگا، اور وہ اپنے کپڑے کیسے دھوتا ہوگا، اپنے گھر کے کام کیسے کرتا ہوگا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ تو مجھے معاف کر دے، آج سے تیرے ساتھ موت تک ایک خادم میں متعین کرتا ہوں۔ اب وہ عمر تھے، آج کیا ان سے، ہمارے حکمرانوں سے، کیا مری کی انتظامیہ سے، کیا پنجاب کی انتظامیہ سے، کیا پنجاب کی حکومت سے، کیا ملک کے وزراء اعظم سے ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن یہ لوگ جو بیچارے اس طرح بلک بلک کے بچے چھوٹے چھوٹے سانس گھٹنے سے فوت ہو گئے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ سب دیکھیں، آپ اگر ٹیکس لے رہے ہیں، آپ اگر وہاں سے گاڑیوں کو گزار رہے ہیں اور موٹر وے کا بھی ٹیکس لے رہے ہیں، روڈ کا بھی ٹیکس لے رہے ہیں، اور پھر گاڑیاں آپ کے سامنے جا رہی ہیں، ٹیکس آپ لیتے ہوئے آپ لے رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ وہ جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہے۔ ہم عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جزیہ لیا حمص والوں سے، اور آپ نے یہ جو ہے ہسٹری آف اسلام 14 جلدوں میں مسٹر گبن نے لکھی ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے کہ عمر جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا کہ حمص والوں سے عیسائی تھے، ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے کہا ہم اسلام نہیں قبول کرتے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے جو عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گورنر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسلام قبول نہیں کرتے، ٹیکس دیں، آپ کی حفاظت، آپ کی جان مال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، مدینہ کی ریاست کرے گی، یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ کہا مدینہ کا ریاست عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اب انہوں نے ٹیکس دیا، 6 ماہ کے بعد عمر بن عاص نے خط لکھا امیر المومنین کو مدینہ کہ ہمیں خمس چھوڑنا پڑ رہا ہے جنگی حکمت عملی سے، ہم پیسے لے چکے ہیں سال کے حفاظت کے، اب کیا کریں؟ یہ کہتے ہیں یہ اسلام جزیہ لیتا تھا، وہ جزیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں، جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں ٹیکس حکومت کو، اب ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہماری کوئی حفاظت اسلامی حکومت بھی نہیں کر رہی، نہ ہمارے اسپتال ہے، نہ ہمارا کوئی جان مال کی حفاظت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، بھائی کوئی حکومت پولیس کا ہے بندہ، لیکن چرچوں پہ آپ چلے جائیں 4 بندے بیٹھے ہوں گے، کسی اور جگہ ناچ گانا ہوگا، وہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب ہم ٹیکس دیتے ہیں، آپ میں سے کتنے ٹیکس دیتے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے اسلامی ریاست، یہ نہیں ہے مدینہ کی ریاست، یہ مدینہ کی ریاست ہے جو مسٹر گبن لکھ رہا ہے ہسٹری آف اسلام کے اندر کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین بتائیں کیا کروں، 6 ماہ ہو چکے ہیں، پیسے لے چکے ہیں ٹیکس، اب ہم ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور ہمارا لا ہے کہ ٹیکس دو، حفاظت ہمارے ذمہ، رات کو بے فکر ہو کے سو جاؤ، دروازے کھلے چھوڑ دو، چور نہیں آئے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے لکھ رہے ہیں، عمر آپ گورنر ہیں حمص کے، مصر کے بھی گورنر تھے، فاتح تھے، کہ آپ نے ہر عیسائی کے دروازے پہ جانا ہے اور اس کو دروازہ کھٹکھٹا کے کہنا ہے کہ عمر بن خطاب نے 1 سال کا ٹیکس لینے کا آرڈر کیا تھا، لیکن اب مدینہ کی ریاست آپ کی حفاظت نہیں 6 مہینے اگلی کر سکتی کیونکہ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ اپنے 6 مہینے کے پیسے واپس لے لو۔ جب
عمر رضی اللہ عنہ کا گورنر یہ جرنیل عمر بن عاص عیسائیوں کے دروازوں پہ جا جا کے پیسے واپس کر رہے تھے، اور جب یہ فوج مسلمانوں کی حمص چھوڑ رہی تھی، مسٹر گبن لکھتا ہے کہ عیسائی عورتیں مرد بھی چھتوں پہ کھڑے رو رہے تھے اور ان کو الوداع ہاتھوں سے کر رہے تھے، اور یہ جملے کہہ رہے تھے، عمر آج اگر پادریوں کی بھی حکومت ہوتی ایسا عدل نہ ہوتا جیسا آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں نا، ٹیکس لے رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، ہر گاڑی سے بے دریغ پیسے لے رہے ہیں، اور وہ گاڑی آگے جا کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن حکومت کو کوئی ہوش نہیں ہے، اور کوئی انتظامیہ یہ نہیں ہے کہ خالی وزیر اعظم اس میں کوتاہی کا ہے، بلکہ اوپر سے نیچے تک ایک ایک بندہ جو اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، جو بھی ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس نے پوری نہیں کی، وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے اور اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور یاد رکھیں، جب سفر پہ نکلیں دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں ہمارا حصار کر لیتی ہیں، ہم جو ہے دعاؤں کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مختصر چیز ہے، آپ دیکھیں، 4 قل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ 6 چیزیں بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک لیں، آپ کو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا واپس آنے تک۔ اتنا مجرب یہ طریقہ ہے۔ اب آپ اگر ان کاموں کو اختیار میں، ہم 96 میں کراچی ایکسپریس پہ بیٹھے، مال بھی رکھا، اب وہ ایک جگہ خانوال کے پاس جو ہے پٹری کٹی ہوئی تھی، سارے ڈبے ادھر ادھر الٹے سیدھے پڑے، ہمیں پتہ ہی نہیں، سردیاں تھی، دسمبر تھی، کہ تھوڑا جھٹکا لگا، ٹیڑھا ہو گیا ڈبہ، اب ہم وہاں بیٹھے رہے۔ 6 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا، روشنی ہوئی تو باہر نکل کے دیکھا اکیلا ڈبہ تھا ہمارا، باقی سارے ڈبے الٹے سیدھے پڑے، کوئی کدھر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے دعاؤں کی برکت سے یہ ایسے مجربات ہیں، 4 قل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، بس ایک ایک بار پڑھ لیں، گاڑی پہ پھونک دیں، اپنے پہ بچوں پہ پھونک دیں، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ایسی ناگہانی اموات نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔